الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. اور وہ بھی ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کو ایک مقام مقرر کیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف اور پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے مقررہ ایام میں چوپائے مویشیوں کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ان پر اللہ کا نام لیں، اور اس میں سے خود بھی کھائیں اور محتاج فقیر کو بھی کھلائیں۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے گا تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، سو ان کے جو تمہیں پڑھ کر سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات
اور شرک کی بات سے اجتناب کرو، صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔ یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے گا تو یہ کام دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدہ ہیں، پھر ان کو بیت اللہ تک پہنچانا اور ذبح ہونا ہے۔ اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو چوپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، اسی کے فرمان بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم يرجع من ذلك بشيء۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پاکستان میں اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی مہینوں میں سے یہ آخری مہینہ ذی الحج کا، اس کی آج 5 تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارک میں خالق کائنات نے ملت اسلامیہ کے لیے بہت سے انعامات رکھے ہیں۔ من جملہ ان میں سے حج کی نعمت ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان حج بیت اللہ کے لیے اسی ماہ مبارک میں حاضر ہوتے ہیں، جس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق، جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور پھر فسق و فجور سے بچتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے واپس اس طرح صاف اور پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور پھر حاجیوں کے علاوہ اس امت کو اللہ نے پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو قربانی جیسی نعمت عطا فرمائی، جس کے بارے میں آقا کا ارشاد ہے کہ قربانی کے جانور، اگر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے تو قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ اس قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس ماہ مبارک کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں ان کے بارے میں نے ابھی جو حدیث پاک پڑھی ہے، جو بخاری شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی، عبداللہ ابن عباس جو رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں، چچا زاد بھائی، ترجمان القرآن جلیل قدر صحابی ہیں،
نقل کرتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں من هذه الایام العشرہ ذی الحج کے ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو. یعنی سارے سال میں کوئی نیکی بھی کسی دن بھی انسان کرے اس کا وہ مقام نہیں جتنا کہ ذی الحج کے یعنی اسلامی سال کے آخری مہینے کے شروع کے دن سے پہلی تاریخ سے لے کے 10ویں تاریخ تک نیک اعمال اللہ کو محبوب ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جہاد جو ایک سب سے اونچا عمل ہے اس کا بھی یہ مقام نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی یعنی اتنی بڑی نیکی جو اپنے مقام پر اتنی بڑی مسلمہ نیکی ہے اس کا بھی وہ مقام نہیں جتنا کہ ان دنوں میں کی جانے والی کسی نیکی کا ہے، سوائے اس کے الا رجل خرج بنفسہ ومالی، کوئی شخص بنفس نفیس جہاد میں گیا مال لے کر، فلم یرجع من ذلک بشیء، خود بھی قربان ہو گیا اور اس کے اونٹ اور ان کے گھوڑے بھی قربان ہو گئے، اس کا مقام بہرحال ان ایام میں کیے گئے اعمال کے برابر ہو سکتا ہے، باقی کسی کا نہیں. سچی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے اتنے بڑا ایک حوصلہ افزا اللہ کے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پیار و محبت ہم سب مسلمان اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارا اظہار جو ہے وہ زبانی کلامی ہوتا ہے، عملی نہیں. نبی پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ملت اسلامی کا ہر فرد اس کا عملی نمونہ بن جائے. یہ کامل ایمان ہے. جیسے صحابہ تھے، ہمارے لیے دنیا میں آئیڈیل مخلوق نبی کے بعد امت کے اندر صحابہ ہی ہیں کہ صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان لائے کہ اس پر مال بھی قربان کر دی اور جانیں بھی قربان کر دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پر بھیجتے تھے صحابہ کرام کو فرماتے تھے جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا تم شہید ہو جاتے، فلاں جو ہے جھنڈا اٹھا لے، وہ شہید ہو جائے، فلاں اٹھا لے، وہ شہید فلاں اٹھا لے، اور خوشی خوشی جایا کرتے تھے. ذرا سوچئے میرے دوستو، ایمان کی ایسی نظیر آسمان کی آنکھ نے اس دھرتی پر دیکھی ہے؟ ہم سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ جو ہمیں معلوم ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں تو اس قسم کے جانثار اور فداکار ان انبیاء کرام کو بھی نہیں ملے. قرآن کریم سے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک طبقے کو لے کر کے کہ آؤ اس زمین کے اندر جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ملک شام، آؤ میرے ساتھ. تو کہنے لگے وہاں تو بڑے سخت قسم کے جبار لوگ ہیں، بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ہم کس طرح وہاں جا کے ان کا مقابلہ کریں گے؟ تو کہنے لگا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جا کر وہاں لڑائی، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یہاں ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو دودھ پینے والے مجنو ہیں، خون دینے والے نہیں. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ اکبر، ان مجلسوں کے اندر وقتاً فوقتاً اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں صحابہ کا تذکرہ کرتا ہوں. آپ حضرات اس پہلو سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو خالص توحید بھی اللہ کی خالص ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسالت کا مضمون خالص ملتا ہے بغیر کسی ملاوٹ کے، اور صحابہ کی عظمت اور ان کے ناموس کا تذکرہ بھی خالص ملتا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. کہ صحابہ عرض کریں یا رسول اللہ آپ جو چاہیں کریں، ہم آپ کے سامنے کی طرف سے بھی آپ کا دفاع کریں گے، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، پیچھے کی طرف سے بھی. اور ایسا کر کے دکھایا. کئی مواقع ایسے ہیں کہ دشمن کے تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے انہوں نے اپنی جانوں پر سنبھالے.
نبی کو بچا لیا، تیر خود کھا لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین ہم سب سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن معلومات کی حد تک عملی زندگی میں اپنانے والا جو معاملہ ہے وہ بہت کمزور ہے ہمارا۔ اللہ ہی سے یہ التجا اور درخواست ہے کہ خدا بند اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہمیں ایسا بنا دے کہ نبی کے ارشادات ہم جب پڑھیں اور سنیں اس کا عملی نمونہ بن جائیں۔ ایک دعا میں ہمیشہ مانگتا ہوں، آپ حضرات بھی اسی طرح، کہ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی تو ہماری مدد فرما اور نیک اعمال کی تو توفیق عطا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی معنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو جملے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، عرش عظیم کے نیچے جو اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہیں سمت کے لیے، خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بہت پہلے میرے مطالعے میں یہ آئی تھی، الحمدللہ ذہن میں پیوست ہو گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے جو جملے ہیں یہ 99 ایک کم 100 بیماریوں، تکلیفوں، پریشانیوں کا علاج ہے۔ اور آخر میں فرمایا ایسرھا الہم، غم اور پریشانی جو سب سے ہلکی مصیبت ہے اس کا بھی علاج ہے، اس سے بڑی بڑی مصیبتوں کا علاج ہے۔ یہ جو ہم کلمہ تمجید پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عصمت کو عطا فرمائی ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہ کلمہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند اور پیارا ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج کس پر طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پوری کائنات سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کلمہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس میں 5 چیزیں ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو احد پہاڑ سے زیادہ عمل کر کے آئے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ احد پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ ہے، اس جیسے عمل کون کر سکتا ہے؟ قربان جائیں اس پاک پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص، بلکہ حکم دیا سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھو، اس کا ثواب ایسا جیسے کہ کسی نے 100 عربی غلام آزاد کیے۔ پھر فرمایا الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھو، اس کا ثواب ایسا جیسے تم نے 100 گھوڑے ماہ سامان جہاد کے جہاد میں دے دیے۔ پھر فرمایا اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھو، اس کا ثواب ایسا جیسے تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے اور وہ قبول بھی ہو گئے۔ اور فرمایا لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھو، لیکن اس کا ثواب تو زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے۔ جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں ایک خیال آیا، یہ سارے کلمات اس کے معنی اور مطلب پر غور کریں تو پھر وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل عقیدہ توحید کا اظہار ہے، کلمہ توحید کا اظہار ہے۔ یہ اتنے بڑے اجر و ثواب جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں، کیوں؟ سبحان اللہ جب انسان کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی زبان سے جب کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ کی تنزیہ و تقدیس بیان کرتا ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، کس سے؟
ہر خامی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر قصور سے، ہر فتور سے، ہر کمزوری سے، حتیٰ کہ شریکوں سے بھی پاک ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث، جب ختم بخاری ہوتا ہے تو کوئی محدث مقامی یا باہر کا بلایا جاتا ہے اور وہ آخری حدیث پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کلمتان، دو جملے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عمل جب اعمال تولے جائیں گے، اس پر جب رکھے جائیں گے یہ دو جملے تو بہت وزن ڈالیں گے۔ اور تیسرا فرمایا حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پیارے ہیں، کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو کیا چیز ہے اس لفظ سبحان اللہ میں؟ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، میں نے اس پہ جو غور کیا ہے، تو یہاں دو جملے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اور حمد، دوسرے لفظ میں سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ سارا قرآن پڑھ جائیں، پورا ذخیرہ احادیث چھان لیں، اللہ کی تنزیہ و تقدیس اور اس کی تعریف کے تمام تر کتابیں پڑھ جائیں، یہ جو دو جملے ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ، ان دو جملے میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا وہ مضمون موجود ہے کہ جس کی نظیر دھرتی پر نہیں مل سکتی۔ لفظ سبحان اللہ اللہ کی ذات سے تمام خامیوں، نقائص، قصور، فتور، عیوب اس سے پاک بیان کرتا ہے کہ اس ذات کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ مخلوق میں یہ سارے نقائص موجود ہوتے ہیں، کمزوریاں موجود ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات تمام کا نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ مکمل صفائی کرنے کے بعد الحمدللہ اگلا جملہ، ہمیشہ یہ آگے پیچھے آتے ہیں، سبحان پہلے آتا ہے اور الحمدللہ بعد میں آتا ہے، آپ ہمیشہ غور کریں۔ آپ جب ثنا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی دو صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل وہ سبحان الذی شروع ہوتا ہے، اور اگلی صورت متصل سورہ کہف وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ دو جملے جہاں بھی آئے ہیں سبحان پہلے آتا ہے اور الحمدللہ بعد میں آتا ہے۔ سبحان کا کام ہے صفائی کرنا، کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اس قدر تطہیر، تقدیس، تنزیہ، صفائی پیش کرنا کہ کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی قصور، کوئی فتور، کوئی کمزوری، کوئی خامی اللہ کی ذات میں نہیں ہے۔ اور الحمدللہ کا لفظ تمام عظمتیں، بڑائیاں، کبریائیاں، تمام خوبیاں، کمالات اللہ کی ذات کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو تعریف تو کسی خوبی پر ہوتی ہے، کیا مطلب؟ تمام عظمتیں، تمام بڑائیاں، تمام کبریائیاں، تمام خوبیاں، کمالات سب اللہ کی ذات میں جمع ہیں، نقص کوئی نہیں، عظمتیں سب اسی کے اندر ہے۔ ہم جب ترمذی شریف پڑھتے تھے، آج سے 1970 سے لے کر اب کتنے سال ہو گئے؟ 48 سال، کل کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جس شخصیت کے قدموں میں بیٹھ کر ترمذی کی پڑھی ہے، وہ اتنا بڑا انسان تھا کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان یا دنیا کے دیگر ممالک کے جتنے اکابر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اس صدی کے اندر، وہ سب اس کے شاگرد تھے۔ آپ کے پاکستان کے نامی گرامی شخصیتیں، لاہور میں مولانا ادریس صاحب کاندلوی، مولانا احمد علی لاہوری، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع، محدث اعظم مولانا محمد یوسف بنوری، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق،
شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ الحدیث مولانا قاضی شمس الدین، اس طرح کی بڑی بڑی شخصیتیں جو پاکستان میں گزری ہیں. ڈھاکہ کے علماء کی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے. ہندوستان میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس طرح سب کے سب لوگ اس شخص کے، اس شخصیت کے شاگرد رہے ہیں جس کا ادنا خادم اور غلام ان کے قدم بیٹھ کر میں نے بھی ترمذی پڑھی ہے. کم و بیش 100 سال تک ان کی تدریس کا زمانہ ہے. 130 سال کی عمر میں فوت ہوئے. ہماری اس مسجد کا سنگ بنیاد بھی مجھے معلوم ہے کہ مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے رکھا تھا. جامعہ شریفیہ کے استاد الحدیث تھے، بہت بڑے معقولات کے عالم تھے. خدا کی قسم کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں ہمارے مشاہدے میں کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں دیکھی، کہیں سنی بھی نہیں. ایسا لگتا تھا صحابہ کا قافلہ کہیں جا رہا تھا. ایک آدمی اس سے بچھڑ گیا. عجیب طبیعت کے انسان تھے، عجیب انسان تھے، ہم نے ایسا انسان نہیں دیکھا. دلائل کے انبار بیان کرتے تھے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ترمذی شریف حدیث کی ایسی کتاب ہے کہ جو استاد بھی پڑھاتا ہے ترمذی، اس کے اندر مذاہب بیان کرتا ہے. امام ترمذی کا انداز یہ ہے، وہ جو روایتیں لاتے ہیں، مختلف روایتیں لا کر کہ اس پر صحابہ کے اس طبقے کا عمل تھا، اس حدیث پر صحابہ کے اس طبقے کا عمل تھا. پھر بعد میں آنے والے جو فقہاء ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے مستدلات جو ہیں ان روایات سے. اس وجہ سے ترمذی شریف پڑھانا جو ہے ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا، بڑا ماہر استاد پڑھاتا ہے. مولانا رسول خان صاحب جو استاد الکل تھے، شیخ الکل تھے، ترمذی کا سبق ان کے پاس ہوتا تھا. دلائل جب بیان کرتے سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دلائل بیان کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ اب حنفیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اتنا پختہ کر دیتے ان کے مذہب کو. پھر اس کے بعد احناف کے جب دلائل بیان کرتا تو یوں لگتا تھا کہ شوافی جن کے سامنے طفل مکتب ہے. تو میری طرح کا ایک نالائق طالب علم بول اٹھا سبق میں کہ حضرت آج اگر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوتے تو آپ کے دلائل کو سن کر اپنے موقف سے رجوع کر لیتے. اتنی بات اس طالب علم نے کہی. حضرت نے فرمایا کیا کہا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ میرے دلائل کو سن کر موقف کو چھوڑ دیتے. ان کا تقیہ کلام تھا کہ بوز اخفش، تمہیں یہ خیال کیسے آیا، تمہیں ایسی جرت کیا ہوئی کہ امام شافعی کے بارے میں یہ بات کہی؟ عقل کے اندھے آدمی اگر امام شافعی آج یہاں موجود ہوتا تو اس مسند حدیث پر وہ بیٹھا ہوتا یا میں بیٹھا ہوتا. پھر بہت روئے، اتنے روئے کہ ان کا رومال تر ہو گیا. ساری مجلس سوگوار بن گئی. سارے طالب علم گھور گھور کر اس طالب علم کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ دیا. اس نے بھی بدنیتی سے بات نہیں کی تھی، اس کا ایک اپنا جذبہ تھا. کافی دیر تک روتے رہے اور پھر امام شافعی کے لیے دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ ان کا درجے بلند فرما. کافی دیر تک، کم بیش 15 منٹ تک یہ کیفیت رہی اور فرمان لگے اے اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں تو اس مقدس انسان امام شافعی کے بارے میں کوئی سوء ظنی بدگمانی نہیں. میں تو صرف دلائل بیان کرتا ہوں، امام حنیفہ کے بھی، امام شافعی کے بھی. چونکہ خود حنفی ہوں، امام حنیفہ کے دلائل کا جو وزن مجھے نظر آتا تو بیان کرتا ہوں، لیکن ان کی تحقیق کا تو کوئی تصور میرے ذہن میں دور دور تک نہیں. تو ان کی بلندی درجات کے لیے بہت دیر تک دعائیں مانگتے رہے. خیر، مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی ایک دفعہ ایک مضمون بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، خدا کرے کہ آپ حضرات بھی سمجھ جائیں. طالب علم چونکہ طالب علم ہوتے ہیں، انہوں نے ایک عرصہ رگڑے کھائے ہوتے ہیں کتابوں کو پڑھ کر، اس واسطے وہ اشارات کو بھی سمجھ لیتے ہیں. میری طرح کا نالائق آدمی بھی بات سمجھ آتا ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ کسی بھی شے کی تکمیل کے لیے 2 صفات کا ہونا ضروری ہے. کسی چیز کے مکمل اور کامل ہونے کے لیے
دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تخلیہ عن الرذائل ہو اور تحلیہ بالفضائل ہو۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ نہیں سمجھے ہوں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے فہم میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے، دین کا شوق اور ذوق عطا فرمائے، اور جذبہ بھی ایسا دے کہ جہاں جائیں جو بات اللہ کے دین کی سنی ہے اس کو اس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ خالص علمی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تخلیہ عن الرذائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز تمام رذائل سے، جو چیز مضر ہیں ان سے پاک ہو، خالی ہو۔ تخلیہ خا کے نقطے کے ساتھ، کہ وہ رذائل سے بالکل خالی ہو، پاک ہو۔ اور اگلا جملہ تحلیہ بالفضائل، بغیر نقطے کے ہا۔ حلیۃ، حلیہ کہتے ہیں زیور کو، زیور جہاں بھی پہنایا جاتا ہے وہاں زیبائش اور آرائش ہوتی ہے۔ تو کوئی چیز مکمل تب ہوتی ہے کہ تخلیہ عن الرذائل ہو، کہ رذائل خامی اس میں کوئی نہ ہو، اور تحلیہ بالفضائل، فضائل کا زیور پہنا ہوا ہو، وہ کامل چیز ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے سبحان کا لفظ تخلیہ عن الرذائل کا مفہوم پیش کرتی ہے، اور الحمدللہ کا لفظ جو ہے تحلیہ بالفضائل، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس میں خامی، نقص، عیب، قصور، فتور کوئی چیز بھی نہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان بھی اگر ہے، سب سے بڑے انسان کون ہے؟ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان سے بڑے تو انسان نہیں ہیں، لیکن موت سے وہ پاک ہیں، موت سے کوئی بھی بری ذمہ نہیں، موت سب پر آئے گی۔ اور اللہ وہ ہے جو حی ہے، قیوم ہے، محیی ہے، ممیت ہے۔ حی کا معنی ابد الآباد کے لیے زندہ ہے، قیوم ہے، سارے جہان کو سنبھالنے والا ہے، محیی ہے، ساری دنیا کو زندگی دینے والا ہے، ممیت ہے، ساری کائنات کو موت دینے والا ہے۔ اللہ کے اندر موت والا عیب نہیں ہے۔ کائنات کا ہر انسان مدد کا محتاج ہے کہ نہیں؟ نبی بھی مدد کے محتاج، اللہ کی مدد کے محتاج۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اپنی عظمت، اپنی کبریائی کا نقشہ ہمارے دل پر ایسا ڈال دے کہ ہر وقت ہمارے احساسات پر اللہ کی عظمت کبریائی سوار ہو، اور اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کو ہم نہ سمجھیں۔ پھر ضمناً یہ بات میں نے کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو دین پیش کیا، اس کے اندر اللہ کے انعامات کی کوئی حد نہیں۔ خاص طور پر یہ ماہ مبارک، اس کے اندر حرمین شریفین کے حاضری دینے والے اللہ تعالیٰ حج کی نعمت عطا کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ عشرہ ذی الحج کے اعمال ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پورے سال کا کوئی عمل نیکی والا اس مقام کا نہیں جو ان 10 دنوں کے نیک اعمال جو ہیں اللہ کے ہاں پسندیدہ۔ دوسری بات فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے پہلی تاریخ سے لے کر 8ویں تاریخ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور 9ویں تاریخ کا روزہ ہے تو 1 سال کے روزے کے برابر، لیکن اس میں ایک اضافی خوبی یہ ہے کہ یکفر السنۃ التی قبلہ والبا، کہ ایسے گناہ جو 1 سال گزشتہ یا 1 سال آئندہ کے ہیں ان کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ 9ویں ذی الحج یہ 2 نعمتیں ہوں گی، اور تیسری 10ویں تاریخ کو اللہ کے نبی سے پوچھا ما ھذہ الضاحی یا رسول اللہ، اللہ کا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہی ابراہیم جن کے بارے میں نے آیات پڑھی تھی سورہ حج کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھر کو صاف اور پاک رکھو،
طواف و اعتکاف اور قیام رکوع سجود کرنے والوں کے لیے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ پوچھا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کوئی بیل لے کر آئے تھے اس قربانی دینے کے لیے یا بکرا؟ کون سی قربانی تھی؟ صاحبزادے کی، فرزند کی۔ کون سا فرزند؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مجھے اور آپ کو کیا نسبت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے جو نبی، آخری نبی پیدا کیا، اس نبی کے ہم امتی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ساری امتحانات سے عبارت ہے۔ تفصیلات اس سے پہلے مختلف مجالس میں آپ سن چکے ہیں، اللہ کرے کہ وہ ساری باتیں ذہن میں رہیں۔ پوچھا گیا، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پوچھا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا بکل اشارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ ایک دمبے، ایک بکرے کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں گنے جا سکتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر جو ایک مسلمان دمبا ذبح کرتا ہے یا بیل ذبح کرتا ہے یا بکرا ذبح کرتا ہے یا اور کوئی جانور، اس کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ تیری مہربانی پر قربان جائیں، تو بہانے بہانے سے اس امت کے لوگوں کو اپنی نعمت دینا چاہتا ہے۔ فارسی کا ایک جملہ بچپن میں پڑھتے تھے، سمجھ آتا نہیں تھا، اب سمجھ میں آتا ہے۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت دینا چاہتے ہیں بہانے بہانے سے۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت قیمتیں نہیں تلاشی، بدلہ نہیں مانگتی، بہانے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دینا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی مہربانی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی نیکیوں کی کوئی قسم ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ موقع آپ کو دے رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ہاتھوں سے جانور قربان کرانا ہے۔ شرط یہ ہے اپنے دلوں کو پہلے ٹٹول لیا جائے۔ یہ میرا فرض ہے، میں نے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے اور میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ گھنٹہ بھر لوگوں نے تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری باتیں سنی، تم نے سچ کہا تھا؟ میرا اللہ ضرور پوچھے گا۔ شرط یہ ہے دوستو قربانی کے لیے اس مقام والا بننا جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ صاف ہو۔ ذرہ برابر بھی اس کے عقیدے میں کہیں جھول نہ ہو۔ عقیدہ توحید، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی ملاوٹ، کوئی آمیزش، کوئی شرکت نہ ہو۔ اللہ کو واحد لا شریک اس طرح سمجھے کہ اپنی تمام تر خصوصیات میں نہ ذات میں شریک، نہ صفات میں شریک، نہ اختیارات میں شریک، نہ اس کے عبادات میں شریک، نہ اس کے حقوق میں کوئی شریک۔ اس سے پہلے آپ مسئلہ توحید سنتے رہے۔ آخری بیان کیا تھا؟ مسئلہ الہ میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں بھی لا شریک ہے۔ سجدہ اللہ کا حق، طواف اللہ کا حق، اعتکاف اللہ کا حق، زکوٰۃ خیرات اللہ کا حق، نظر و نیاز اللہ کا حق، اور قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نیاز ہے جو ابھی آپ نے دینی ہے، یہ اللہ کی ایک نیاز ہے۔ عقیدہ صاف ہوگا تو پھر یہ نیاز بھی اللہ کے ہاں اسی درجہ قبولیت سے نوازی جائے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی۔ لیکن عقیدے میں خدا نخواستہ کوئی جھول ہوگا، کہیں سے بھی کمزوری ہوگی، تو آپ ساری دنیا کے جانور خرید کر، ساری دنیا کے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، خرید کر ذبح کر، رب کعبہ قسم رتی برابر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں قرآن میں سورہ توبہ میں اولئک حبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے سارے اعمال برباد چلے جاتے ہیں۔ وفی النار ہم خالدون، وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو صاف اور کھری باتیں سمجھا دوں،
میرے اللہ نے مجھ سے ضرور پوچھنا ہے. سب سے پہلے آپ اپنے عقیدوں کو ٹٹولیں گے. کہیں میری ذاتی بے احتیاطی کے سبب سے، بے اعتدالی کے سبب سے، یا میرے ماں باپ خاندان کے لوگوں کی کمزور عقیدے کی سبب سے میرے اندر وہ شرک تو موجود نہیں. آباء و اجداد سے ورثے میں جو ہمیں چیز ملی ہے کہ ہمارے ماں باپ کسی نہ کسی کمزوری میں مبتلا تھے، اور کمزوری کا جب تجزیہ کیا جاتا وہ شرک کہیں موجود تھا. مثلا میں ہوں یا آپ، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھیں کہ وہ ہمیں شفا دے سکتا ہے، غائبانہ طور پر ہم اس کو پکاریں، ہماری بیماری ہٹا سکتا ہے، یہ شرک ہے. چاہے میں کروں، آپ کریں، یا دنیا کا کوئی اور انسان. یہ وجود کس نے دیا ہے؟ بیماری کون لاتا ہے؟ ہٹانے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. نکھرا ہوا عقیدہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا، بالکل آئینے کی طرح. برکتیں کون دیتا ہے؟ جب ثنا پڑھتے ہیں ذرا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. کیا معنی ہے؟ برکتیں تیرے نام سے آتی ہیں، برکات دہندہ صرف اللہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں دینے والا وہ ہے جس کا قبضہ قدرت پوری کائنات کا اختیار ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی برکات دہندہ نہیں ہے. ہم بعض اوقات عقیدت کے غلو میں آ کر اپنے کسی استاد کو، کسی پیر کو، کسی مرشد کو کہتے ہیں یہ آپ کی برکتیں ہیں. نہیں بھائی، اللہ کی برکتیں ہیں. برکات دہندہ کون ہے؟ غلو عقیدت میں اتنا نہ گرے انسان کہ اللہ کی صفات مخلوق کے حوالے کر دے. میں نے نمونے کے طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. عزت کس کے اختیار میں؟ ذلت کس کے اختیار میں؟ نفع کس کے اختیار میں؟ نقصان کس کے اختیار میں؟ موت کس کے اختیار میں؟ حیات کس کے اختیار میں؟ اولاد کس کے اختیار میں؟ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں. یہ زمین کس نے بنائی؟ مجھے اور آپ کو کس نے بنایا؟ ہمیں زندگی کس نے دی؟ ہماری زندگی کا مالک کون ہے؟ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ ہمیں صحت کس نے دی ہے؟ اولاد کس نے دی ہے؟ شفا کس نے دی ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ شفا نہ دیں کوئی شفا نہیں دے سکتا. سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں اس لیے بیان کیا، برسوں تک خدا کا پیغمبر بیمار ہوتا ہے، علاج معالجے کی تدبیریں کی ہوں گی اس زمانے میں، ہمارے سامنے کوئی تاریخ نہیں، لیکن آخر شفا کس نے دی؟ فرما اذکر برجلک، میرے نبی زمین پر ٹھوکر ماریے. اللہ کے نبی نے ٹھوکر ماری، زمین سے پانی کا چشمہ ابلا. ھذا مغتسل وبارد وشراب، یہ جو پانی نکلا ہے اسے غسل بھی کیجئے اور اس کو پیجئے. اندر کے روگ پینے سے ہٹ جائیں گے، ظاہر کے روگ غسل کرنے سے ہٹ جائیں گے. یہ کس کا فیصلہ تھا؟ نبی کا قصہ قرآن میں کس کو سنانے کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، اس امت کے لوگوں کو ہدایت کے لیے. یونس علیہ السلام کی مشکل کشائی کس نے کی؟ زکریا علیہ السلام جو بے اولاد تھے، 100 سال کے عمر پہنچ کے ان کو اولاد سے کس نے نوازا؟ یہ قصے نبیوں کا بیان کر کے مجھے اور آپ کو سکھا دیا کہ تمہارا رب بھی وہی ہے، تمہارا خالق بھی وہی ہے. جس قرآن پر تم ایمان رکھتے ہو اس قرآن میں قصے سنا کر تمہیں سبق دیا گیا ہے کہ تم اس طرح کے حالات سے دوچار ہو گئے تو وہی کچھ کرنا جو ان نبیوں نے کیا تھا. سب سے پہلے اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں ورنہ قربانیاں بیکار. نمبر 2، اپنے نیتوں کو درست رکھیں.
اخلاص، ریاکاری اور دکھلاوا نہیں، ریاکاری دکھلاوا نہیں۔ اللہ نے توفیق دی، شاندار قسم کا بیل لائے، بہت قیمتی بکرا لائے، اس کو ہار سنگار پہنا کر گلی محلوں میں مت پھرایا کرو، یہ ریاکاری ہے۔ جس رب نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے نا، اپنا اس کے ساتھ تعلق رکھو، آپ کے دل و دماغ کے اندر اس کی عظمت ہو، لوگوں سے واہ واہ نہیں لینی۔ وقتی طور پر واہ واہ ہو جائے گی، سبحان اللہ کیا شاندار ہے بیل، کس کا ہے بھائی؟ فلاں صاحب کا ہے، فلاں صاحب کا ہے، یہ باتیں ہو جائیں گی، لیکن وہ اخلاص نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ یہ وقتی اپنے دل کی تسکین ہے، رب راضی نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جو نماز پڑھتا ہے لیکن دکھلاوے کے لیے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا ہے لیکن ریاکاری کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ یہی حال ہے میرے دوستو، قربانی کرتا ہے لیکن ریاکاری، دکھلاوا، لوگ کہیں گے بابا کیا کہنا، کتنے پیسے خرچ کیے، بڑی شان سے۔ اللہ پیسے دے لیکن اخلاص بھی دے، اللہ ہر مسلمان کو دولت مند بنائے لیکن عثمان جیسا اخلاص بھی نصیب فرمائے، اللہ کسی کا محتاج نہ رکھے لیکن اخلاص عطا فرمائے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ میرے دوستوں قربانی کریں گے انشاءاللہ، میرا رب آپ کو انہی نعمتوں سے نوازے گا جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور اللہ کرے سمجھ میں آ گئی ہو تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے حلقہ احباب میں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں یاروں کو سمجھائیے کہ بھائی سچی ہمدردی یہ ہے جو تمہیں سمجھا رہا ہوں، مانو گے تو تمہارا فائدہ ہو، نہیں مانو گے تو میرا نقصان کوئی نہیں، میں بری ذمہ ہو گیا خدا کے سامنے، یہ بات کہیں۔ اور ایک بات سن لیجئے سارے دوست، نوجوان بھی اور بزرگ بھی، دین کی بات بیان کرتے وقت ذرا بھی کسی کا لحاظ نہ رکھیں، کون راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے سامنے اپنے رب کی رضا کو رکھیں۔ میرا رب اس بات پر راضی ہے کہ میں کلمہ حق کہہ دوں، میرا رب اس بات پر راضی ہے کہ دوسرے مسلمان کی ہمدردی کی بات کہہ دوں، اس پر اللہ راضی ہوں گے۔ آپ خود خالص عقیدے کے ساتھ قربانی کریں گے، اس کا فائدہ تو اگلا ہے ہی، لیکن جب دوسرے کی رہنمائی کریں گے تو اس کا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی رہنمائی کرتا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کے کام پر، نیکی کے کام پر جو رہنمائی کرتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو ملے گا۔ آپ نے کسی کو کوشش کر کے نمازی بنا دیا، زندگی بھر جب نمازیں پڑھے گا اللہ اس کو بھی اجر دیں گے، اس کے برابر آپ کو بھی اجر دیں گے، آپ کی نمازوں کا الگ اجر اور اس کو جو نمازی بنا دیا اس کا الگ اجر، تو معمولی بات ہے۔ ایک بھٹکا ہوا انسان تھا، عقیدہ خراب تھا، ابن عن جد، باپ دادا سے، آپ کی محنت سے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، ساری زندگی وہ جو صحیح راستے پر رہے گا اس کے ہر عمل کے اندر آپ کا وہ کردار شامل رہے گا اور اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ باتیں میرا اللہ ہی مجھ سے کہلا رہا ہے، یہ میرا کمال نہیں، میرا رب، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی توحید کی برکتیں ہیں، جو اللہ کی توحید کا عقیدہ میرے دل و دماغ میں ہے اور جو میں اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کی برکتوں سے میرا رب مجھے یہ توفیق دیتا ہے کہ میں کھری باتیں لوگوں کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ جو جانور ذبح کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کی قربانی قبول کرتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، ذبح کرنے کے لٹایا کہ نہیں لٹایا، گلا تو نہیں کٹا کہ اللہ نے کاٹنے کی اجازت نہیں دی، لیکن اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا نام جب آتا تو کیا کہتے ہیں؟ اسماعیل ذبیح اللہ، جو اللہ کا نام پر ذبح ہوا ہے، باپ نے ذبح کر دیا تھا۔ میرے رب کی مرضی یہ تھی کہ اب اگر اس بچے کو ذبح کرا دوں گا کل اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اسی کی نسل سے نکالنا ہے، یہ اللہ کے فیصلے تھے۔
لیکن ذبیح اللہ ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کے عمل کے برابر ہے. تم اخلاص کے ساتھ جانور ذبح کرو گے, دمبا ذبح کرو گے, تمہاری طرف سے تمہارا رب تمہارے بیٹے کی قربانی قبول کرے گا. یہ معمولی بات ہے, لیکن اس کے لیے وہی جذبہ شرط ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا, وہ توحید والا جذبہ. ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر اپنا خاندان چھوڑا کہ نہیں, علاقہ چھوڑا کہ نہیں, حکومت وقت کے ساتھ ٹکر لی کہ نہیں, سارا کچھ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. ساری قربانیاں دی, آگ میں چھلانگ لگا دی. کس کے لیے؟ اللہ کی توحید کی خاطر. یہ افسانے نہیں دوستو, قرآن کریم کے اندر سب کچھ ہے. خدا کرے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اللہ اس پر اعتقاد کامل نصیب فرمائے, یقین کامل نصیب فرمائے. اللہ آپ کی قربانیوں کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے. آپ کے حلقہ احباب کو بھی اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دے. لیکن آپ کا فرض بنتا ہے جتنی استعداد, جتنی توفیق اللہ نے بولنے کی, بیان کرنے کی, سمجھانے کی آپ کو دی ہے, آپ اس کو استعمال کیجئے. نہیں بھی کوئی مانے گا تو آپ خدا کے سامنے بری ذمہ ہوں گے اور ثواب لے کر اٹھیں گے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کسی وقت اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی. میں جب یہاں آیا تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلا جمعہ جو میں نے پڑھایا تھا وہ سنت کی اہمیت پر تھا, کہ نبی کی سنت کی اہمیت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ طالب علمانہ زمانہ تھا ہمارا. اگلا جمعہ میں نے اللہ کی توفیق سے دین کا اساسی مسئلہ شروع کیا. تو مسجد میں جتنے آدمی بھی تھے, ہر آدمی ایک حیرانگی کے ساتھ مجھے دیکھ رہا, یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا کتنا انتظار کریں گے, 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, اس کے بعد بیان کرنا ہی ہے. کوئی راضی ہو یا ناراض ہوگا, قبول کریں گے تو ٹھیک, نہیں تو ہم ٹھیکیدار تو نہیں. میں تو سچی بات یہ ہے کہ 15 سال پورے گزر گئے, 15 سال تک میرا امامت کرنے کا ارادہ تھا نہیں. آج اور کل اور آج اور کل. 3 مہینے کے لیے میں آیا تھا, انتظامیہ سے میں نے کہا کہ آپ کو اور بندوبست کر لیں, میرا مزاج ہی نہیں. میں نے تو اللہ کا دین پڑھا, اللہ کی رضا کے لیے اپنے علاقے میں جاؤں گا, وہاں جا کر کوئی کاروبار شروع کروں گا, دین مفت بیان کرنا ہے, جو اللہ کی توفیق ہوگی. لیکن فیصلے تو وہی ہوتے ہیں نا جو اللہ کے ہوتے ہیں. مجھے کیا پتا کہ میرے رب کے فیصلے کیا ہیں. 3 مہینے کے بعد میں نے انتظامیہ سے پوچھا کہ آپ کا خطیب آ گیا. کہنے لگا نہیں جی ابھی آپ کی مہربانی, آپ کچھ, ہمیں کوئی شایان شان خطیب نہیں ملا. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اس کا دل لگ جائے. میں صحیح بات کہتا, میرا دل نہیں لگا. پھر کچھ مہینوں کے بعد میں نے کہا کہ نہیں جی آپ کی مہربانی. تفصیلات چھوڑتا ہوں, آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. 15 سال کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میرے رب کی فیصلے یہی کہ میں نے یہیں رہنا ہے. آج 45 سال ہو چکے ہیں. ایک بچہ جوان ہو کر صاحب اولاد ہو جاتا ہے. میں نے کئی نوجوانوں کے نکاح پڑھے اور ان کے بچوں کے بھی نکاح پڑھے. اتنا عرصہ گزر گیا, میرے رب کی مرضی یہی تھی. میں کیا, میرے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. میں نے تو کچھ چاہا تھا, اللہ نے. بہرحال اس اثنا میں ایک عاجز کمزور انسان ہوں. کمزور باتیں میری زبان سے نکلی ہوں گی, علم میرا ناقص ہے, لیکن ایک چیز میں اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ میری نیت میں خرابی نہیں. نیت ہمیشہ خالص رہی ہے اور میرے رب کی مدد بھی ساتھ ساتھ آتی رہی ہے. آپ کو صرف تفصیلات کا علم نہیں, میرے پر کتنے کیس بنے, آپ بھی ہیں. اور یہ جو کھری باتیں سناتا ہوں اس پر دہشت گردی کے کیس بنے, مسئلہ توحید پر دہشت گردی کے کیس بنا. میرے کچھ پمفلٹ تھے جو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے, اس پر دہشت گردی کے کیس بنے. یہ سابقہ حکومت جو گزر چکی ہے اسی دور میں ایسا ہوا. آپ حیران رہیں گے اس پورے عرصے کے اندر
پرویز مشرف ملعون کے زمانے مجھ پر کیس بنے، جنزیہ مرحوم کا زمانہ میرے حساب سے وہ پاکستان کے لیے خدا کی رحمت تھی، لیکن شاید ہم اتنے بے قدر لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو سنبھال نہیں سکے۔ میں تو دینی نقطہ نظر بات کر رہا ہوں۔ میں نے کاروباری لوگوں سے پوچھا، یہ منڈی مارکیٹ ہے کاروباری، ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہم نے کاروبار جو کر لیا جنزیہ کے زمانے میں کر لیا۔ اب بھی آپ حضرات کاروباری سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کس کیفیت میں ہیں؟ میں نے سخت تقریریں کی اس زمانے میں، لیکن خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، ان تک یہ ساری باتیں پہنچتی بھی نہیں، انہوں نے ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ بلکہ ایک تقریب میں جنرل جیلانی گورنر پنجاب مرحوم، نکاح کی ایک تقریب تھی بہت بڑی، تو فارغ جب ہوئے تو وہ جو دلہا میاں تھے ان کی خواہش تھی کہ میں کھانا کھا کر جاؤں۔ میں نے شرط لگائی تھی کہ میں نے صرف نکاح پڑھنا ہے، واپس آ جانا ہے۔ انہوں نے کہا میری خواہش ہے، خیر ان کی دلجوئی کی خاطر میں جب لوگ سارے کے سارے کھانے کے لیے اٹھے ادھر ادھر، میں سوچا کہ میری عادت تو نہیں کھڑے ہو کر کھانے کی، کوئی جگہ تلاش کروں۔ میں دیکھ رہا تھا تو جنرل جیلانی مرحوم گورنر تھے اس وقت، ایک کرسی لے کر میرے پاس آ گئے۔ پہچان تو گیا، میں تصویریں دیکھی تھیں۔ کہتے ہیں جی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل پہچانتا ہوں۔ کہتے ہیں میں یہ کرسی کیوں پیش کر رہا ہوں؟ ہم نے مرنا ہے، وہ بھی اللہ کا ہم پہنچ گئے، خدا ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، کہ میں آپ کی جرت کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک موقع پر نہ میرا لحاظ کر رکھا تھا نہ جنرل ضیاء کا لحاظ رکھا تھا۔ میں اس لیے میرے دل میں آپ کی محبت ہے، اس لیے میں کرسی آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال ہم خامی سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، لیکن میرے لیے اس مسجد کے اندر رہتے ہوئے وہی زور سب سے بہتر تھا۔ یہ جتنے سیاسی لوگوں کے ادوار ہیں یہ کبھی بہتر نہیں ہوئے۔ اللہ سے دعا تو کرتے ہیں خدا ان سے بہتر فیصلے کرائے، جو گزر چکے ہیں ان سے بھی، جو آنے والے ہیں ان سے بھی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال معاشی طور پر کاروباری طور پر بہتر ثابت تھے یا نہیں تھے، یا ہوں گے یا نہیں، یہ تو آپ بہتر جانیں گے۔ دینی نقطہ نظر سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ماشاء اللہ کا زمانہ، جنزیہ کا زمانہ سب سے بہتر تھا۔ اللہ کرے کہ موجودہ حکمران کو بہتر ثابت ہوں، اس قوم کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ عادت میری جو ہے آپ حضرات جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جہاندیدہ ہیں، فہمیدہ ہیں، ساری دنیا میں گھومے پھرے ہیں، میں نے کبھی لگی لپٹی بات نہیں کی، مسئلہ صاف بیان کیا، انجام اللہ کے حوالے کر دیا۔ سارے شہر کے اہل بدعت اور روافض میرے مخالف، جتنا لبرل طبقہ ہے میرے مخالف، اسلام بیدار طبقہ میرے مخالف، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ رہا ہے اور جب تک رہے گا انشاءاللہ اس مسجد کے اندر رہوں گا میں۔ لیکن ساری زندگی جینے کا ٹھیکہ بھی نہیں میرے پاس، اور ساری زندگی، لیکن ایک درخواست میں ضرور کرتا ہوں آپ سے، خدا کرے کہ میری بات سمجھیں۔ میرے بعد جو بھی خطیب آئے، اس ایسا خطیب جو اللہ کی توحید کے لیے مخلص اور توحید کو سمجھتا ہو، قرآن کا وفادار ہو، ایسے آدمی کو خطیب مقرر کرنا، کسی اور کو نہیں۔ میں نے جو نصف صدی کے لگ بھگ اس مسجد کا در و دیوار اور مار روڈ پر پہنچنے والی عمارتیں اور درخت یہ گواہ ہیں خدا کا سامنے کہ میں نے اللہ کا قرآن سنایا ہے، نبی کا فرمان سنایا ہے، اللہ کی توحید سنائی ہے، نبی کی سنت سنائی ہے، صحابہ کی عظمت اور دفاع کا کام کیا ہے، میں نے کوئی غلط مسئلہ نہیں سنایا۔ ذاتی کردار کمزوری میرے اندر ہزار موجود، لیکن دین کے معاملے میں ہمیشہ مخلص رہا ہوں آپ کے لیے، اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں زندگی کی آخری ہچکی تک میرے اللہ مجھے دین پر قائم دائم رکھنا، ثابت قدم رکھنا، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔